ان رسولوں میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، یعنی وہ باقی رسولوں سے افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں سب سے افضل، سب سے اکمل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی شان مبارک ہے۔ قرآن پاک نے انبیاء کے بارے میں اجمالاً فرمایا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا رسول بھی اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن بملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ ایک رسول پر ایمان لائیں اور دوسرے پر ایمان نہ لائیں، جیسے کہ باطل قومیں جو ہیں جیسے یہود ہیں، ان کا موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ یوسف النجار کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو پھر بی بی مریم صدیقہ کی عفت و عصمت میں بھی حرف آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہودیوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، پھانسی دینے کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ جیسے ہمارا حضور پہ ایمان ہے، تمام انبیاء پہ ایمان ہے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ اور یہ جو آج کل انہوں نے ایک وحدت ادیان کے نام پہ ایک تجویز دی ہے، ایک غلط بات کہ جی تمام دین ایک ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ بھائی جب اختلاف کے بات تو یہ دراصل دھوکھا، دیکھو نا، ہم حضور کو مانتے ہیں اور سارے انبیاء کو مانتے ہیں، اگر تم بھی ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو نا، پہلے حضور کا کلمہ تو پڑھو نا، پھر بات کرو نا اتحاد کی۔ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو تو اتحاد کس بات کا؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی سختی سے نفی فرمائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ہرگز یہودی اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر نعوذ باللہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی ملت میں آ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوستی ہو، ورنہ وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ سمجھیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، اس لیے جہاں اسلام کی مخالفت ہو وہاں یہود اور نصارہ ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا آپس کے اندر بے انتہا اختلاف۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وہ کہتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب ہے، ان کا کوئی دین ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہو تو پھر سارے کے سارے کفار جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو قرآن پاک نے نہیں فرمایا ہے کہ 1,24,000 نبی، قرآن پاک نے اجمالی بنایا ہے، وَرُسُلُ ہی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ إِلَيْكَ، میرا مدنی بعض انبیاء کے قصے ہم نے بیان فرما دیے ہیں، لیکن بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔
اور بعض انبیاء کا ذکر تفصیلاً ہے اور بعض انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اجمالاً ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، اور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت ابراہیم الخلیل کا تفصیلاً ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، لیکن بعض انبیاء کا اجمالی طور پہ ذکر ہے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، اور تقریباً آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں 1000 سال یعنی 10 قرن، اور ایک قرن کا معنی ہوتا ہے 1 صدی یعنی 100 سال، تو 10 قرن کا معنی ہے 1000 سال۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی نا اس دور میں وہ باقی نہیں رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 سے یہ ساری نسل جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے، حام، سام، یافس، یہ 3 ان کے بیٹے تھے جو بچ گئے تھے، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو اور کچھ یافس سے منسوب ہیں، تو یہ عرب جو لوگ ہیں یہ سامی النسل ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ عام سے پھر افریقن نسل ہے، اور یافس سے پھر ترکی اور ماورا النہر جو ہے وہ ساری نسل ان سے چلی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے یہ گویا کہ آدم ثانی ہیں۔ یہاں انہوں نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا، صرف نوح فرما دیا، ورنہ مفسرین کرام نے دوسری تفاسیر میں ان کا نام بھی لکھا ہے کہ عبد الغفار تھا یا شاکر تھا یا سکن تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑی کا کام کرتے تھے یعنی درخان کا کام کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، انبیاء بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور ہر انبیاء جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے یہ جیکٹ بناتے تھے، زرہ بناتے تھے نیزے اور تلوار سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے پانی ہو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ نِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي الصَّبْرِ، تو اسی طرح اللہ نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ درخان کا کام کرتے تھے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، اور یہ کام جو ہے نا یاد رکھو کبھی عیب نہیں ہوتا۔ ایک بات اپنے دماغ سے نکال دیں، ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے نا کہ کوئی موچی ہے یا کوئی پاولی ہے کپڑا بننے والا، اور کوئی نائی ہے، کوئی یہ کمی قومیں شمار ہوتی ہیں نعوذ باللہ، کہ جی یہ کمی لوگ ہیں، ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی ایسی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ یہ پیشہ جو ہے انسان کا وہ اس کے عزت میں یا عظمت میں کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن ہمارا تو جی ایک دماغ خراب ہے نا، اگر کوئی آدمی 50-60 جوڑے جوتی بناتا ہو تو موچی ہے۔ یہ کیا بات بھائی، اگر کوئی آدمی لوہے کا کام کر
بناتا ہے، لوہار ہے، چاقو بناتا ہے۔ اصل زیادہ جو انتقام لیا ہے نا جی وہ انگریز نے لیا ہے، کہ جب انگریزوں کے خلاف علماء نے ترک موالات کی ایک تحریک چلائی تھی کہ بھائی انگریز کی بنی ہوئی چیز استعمال نہ کرو، جو بھی چیز ہے مثلا کپڑا، وہ پھر پاولی جو اپنے ہاتھوں سے اور کھٹیوں پہ بنا وہی کھتر پہنتے ہیں، انگریزی کپڑا نہیں پہننا، انگریز کا بنا ہوا جوتا جو ہے وہ نہیں پہننا، عام سادہ جوتا اور چپل جو ہمارا اپنا موچی بیچارہ بناتا ہے وہی پہننا، اس کو کہتے ہیں ترک موالات۔ اور آج بھی یعنی آپ یقین کریں کہ آپ ہندو ہو یا یہودی ہو، اس کو طاقت سے تو شکست نہیں دے سکتے نا، آپ کے پاس اس کے مقابلے کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب بھی وہی حل ہے جو علماء نے سوچا تھا، ترک موالات، کہ ان سے مکمل اقتصادی بائیکاٹ کر، کہ ان کی کوئی چیز نہ خریدنی ہے نہ منگوانی ہے۔ اگر اس پہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، عالم اسلام متحد ہو جائے تو یہ کفر اپنی موت مر جائے۔ وہ تو ہمیں یعنی چیز بھی بیچتے ہیں اور اس کے پیسے بھی 10 گنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال جب ترک موالات کی تو انگریزوں نے اس دشمنی میں ان بیشوں کو بدنام کیا کہ موچی پاولی یہ بیشا ہے، یہ تو کمی لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ترک موالات میں علماء کا ساتھ دیا تھا، یہی کپڑے دیتے تھے مسلمانوں کو اور یہی جوتیاں بنا کے سپلائی کرتے تھے مسلمانوں کو، تو انہوں نے انتقام لیا، کیونکہ انگریز تو دشمن ہے، اس نے ہر قسم کا انتقام لیا، لیکن مسلمان سوچتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں سر پہ پگڑی باندھنا تو میرے محبوب کی سنت ہے، حضور پاک کی سنت ہے، آپ تو ہمیشہ سر پہ امامہ، ہمیشہ اکثر اغلب سر پہ امامہ ہوتا، اور ٹوپی کے اوپر آپ پگڑی باندھتے تھے۔ انہوں نے انتقام لیا کہ اب جو پگڑی ہے وہ تو رکھ دی انہوں نے چپراسیوں کے سر پہ، کہ جو ہوٹل پہ دروازے پہ پین کھڑا ہے اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اور اسی طرح رکھ دی بیروں کے سر پہ جو بیچارے روٹی کی ٹرے لے کے پھر رہے ہیں، اور جو ٹوپی ہے حضور کی وہ رکھ دی شیف کے سر پہ، یہ پکانے والا ہے، تاکہ حضور کے لباس کی توہین کی جائے۔ اور ہمیں ان چیزوں کا سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم الٹا ان کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بہاولپور کے جو نواب تھے نا محمد صادق عباسی، یہ عباسی خاندان کے لوگ تھے، یہ بغداد سے بہاولپور تک ان کی حکومت رہی اور صدیوں تک رہی، لیکن بہرحال بیچارے تابع تو تھے نا یہ برٹش گورنمنٹ کے وائسرائے کے، تو ہر سال نواب صاحب 6 مہینے تقریباً ولایت میں گزارتے تھے، اس وقت ولایت کہتے تھے یورپ کو، تو 6 مہینے اپنے ملک میں گزارتے تھے، لیکن کمال کی بات ہے بالکل مثالی امن تھا، نہ قتل تھا، نہ زنا تھا، نہ چوری تھی، نہ ڈاکہ تھا، قتل، اور تمام ریاست میں عین اسلامی روایات تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ہوٹل نہیں کھول سکتا، کوئی سینما نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح امور مذہبیہ کے نام پہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا کہ جتنے فتاوی ہیں وہ جاری کریں گے، اور نکاح کے اور طلاق کے سب مسائل وہ حل کریں گے، اور انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کسی کو تحصیلدار نہ بناؤ جب تک وہ علم المیراث پڑھ کے نہ آئے، تاکہ لوگوں کی وراثت جب انتقال ہو اس کو پتہ تو نا کہ اس کے کتنا حصے بنتے ہیں، یہ میں انتقال صحیح کر رہا ہوں یا جو پٹواری نے لکھ لیا اس پہ دستخط کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب ولایت میں تھے تو اللہ نے ان کو غیرت اسلامی دی تھی، غیرت ایمانی دی، انہوں نے وائسرائے کی ایک دعوت کی، اور بہت بڑی بہرحال وائسرائے کی دعوت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے ان کے ملازم تھے نا جی، بیرے تھے، باورچی تھے، مالی تھے، ڈرائیور تھے، سب کو وہی جارج ششم والا لباس جو ہے نا وہی پہنایا،
سارے وردی اسی قسم کی پہن کے سارے کھڑے. جب فیصلہ آیا تو دیکھ لیا انگریز بڑا دانا دشمن تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے. بعد سے کوئی بات نہیں کی، وہ دعوت شوت ہو گئی. جب فارغ ہو کے جانے لگا تو کہنے لگا کہ نواب صاحب آج آپ نے ہمارے لباس جو ہیں وہ ملازمین کو اور نوکروں کو ان کو پہنا کے ہماری توہین نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیغمبر کا لباس جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنا کے ہمارے دین اسلام کی توہین نہیں کی. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے. چپ ہو، پھر نہیں بولا ویسے، کیونکہ حق بات جو ہے وہ تو پھر حق بات ہے، اس کا تو اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ دل میں ناراض ہوا ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن ایسا جواب دیا نواز صاحب نے، عملاً پریکٹیکل جواب دیا کہ تم کر سکتے ہو، ہم کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تم بھی کرو، ہم بھی کریں گے. تو بالکل وہ خاموش ہو گیا. لیکن آج مسلمان اس کے لباس کو پہن کے فخر کرتا ہے، اور اسلامی لباس کو پہن کے یہ سمجھتا ہے کہ چھوڑو یار یہ کیا پرانے دور کے ملا مولوی ہیں، یہ کوئی لباس ہے کہ آدمی چادر باندھے ہوئے ہے اور سر پہ پکڑ رکھے ہوئے ہے، یہ تو کوئی کارٹون قسم کے لوگ ہیں، یہ تو کوئی لباس ہی نہیں، یہ تو کمی کسبی لوگوں کا لباس. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش مسلمانوں کی غیرت بھی کبھی جاگے، ان کا ضمیر بھی کبھی بیدار ہو، اور ان کو بھی احساس ہو کہ چلو ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، قطع تعلق تو کر سکتے ہیں نا. جو اضعف الایمان ہے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں. یہ بائیکاٹ جو ہے اتنا بڑا مسلمانوں کے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر 1 ارب 34 کروڑ یا اللہ عالم اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. اور اب تو نئی جو ریسرچ اور تحقیق آ رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ تقریباً 30-40 سال کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے اسلام ہو، سب سے بڑا مذہب جو ہے اسلام ہو. لیکن نہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے. اس لیے دشمن کو موقع ملتا ہے، کبھی وہ ہمیں آپس میں لڑا دیتا ہے، کبھی وہ موقع اٹھا کے نعوذ باللہ ہمیں ہر لحاظ سے زخم پہنچاتا ہے. تو بہرحال پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، ان کے بعد ادریس علیہ السلام. قال محمد بن اسحاق ولم يلقى نبي من قومه من الاذى مثل نوح الا نبي قتل. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ کسی نبی کو اس کی قوم نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی نوح علیہ السلام نے برداشت کی. لیکن محمد بن اسحاق جو ہیں یہ تاریخ میں تو مقام رکھتے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں ان کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ایذا جو ہے وہ حضور پاک کو ملی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. سب سے زیادہ سخت تکلیفیں انبیاء کو دی جاتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جیسے جیسے درجہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذن بی قبلی قط، کہ مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی. تو سب سے زیادہ تکلیفیں تو حضور پاک کو ملی ہیں. یہ کہنا ہاں نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں ملی ہیں کہ 950 سال تک قوم نے ظلم کیا ہے. یعنی نعوذ باللہ اتنے مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے، آپ کی آنکھیں ابل آتی اور سمجھتے کہ مر گیا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے. اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور اتنی لمبی مدت. لیکن حضور پاک نے تھوڑی مدت میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک جو ہے وہ تمام تواریخ پہ مقدم ہے، تاریخی روایات پہ اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے. وقال يزيد الرقاشي انما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. اور اسی طرح یزید الرقاشی فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اتنی کثرت سے روتے رہے اور غم کرتے رہے. وقد كان بين آدم إلى آدم نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. حضرت نوح اور حضرت
آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں، اور قرن کا معنی صدی، صدی کا معنی 100 سال، تو آپ کے درمیان میں 10 قرن کا معنی کیا ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن اس وقت سب لوگ اسلام پہ تھے، کوئی اس وقت اور کوئی دین مذہب نہیں تھا۔ قال عبداللہ بن باز من علماء تفسیر وکان اول ما عبدت الاصنام ان قوما صالحین ماتوا فی قومہم ماتوا فبنا قومهم علیہم مساجد وصوروا صورا اولئک فی آل ذکروا حالهم وعبادتهم فیتشبہوا بهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سب سے پہلے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگ، صالحین لوگ وہ فوت ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بقایا جو صالحین وہ بھی فوت ہو گئے، تو ابلیس لعین نے انسانی شکل میں اور بڑا بزرگ بن کے ان لوگوں کو آگے سمجھایا کہ بھائی بڑا افسوس ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، تو اب ہم ان کو کیسے یاد کریں اور کب تک یاد کریں گے؟ کوئی 1-2 سال کے بعد سب بھول جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک شکل ہے کہ ہم ان کی تصویر بنائیں، ہم ان کی تمثیل بنائیں، مجسمے بنائیں بالکل ان کی شکل میں، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیں کہ جب ہم عبادت کرنے جائیں گے ان کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، تو ہمیں بھی جذبہ ہوگا بھی ہم بھی ان جیسے بنے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجسمہ یا وہ تصویر، وہ تمثیل کون بنائے گا؟ انہوں نے کہا یہ میں تمہیں انتظام کر دیں۔ تو سب سے پہلے اس نے ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پہ لگانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی لیے حضور پاک نے دعا کی، دعا بھی فرمایا اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ جب انبیاء فوت ہوتے تو ان کی قبروں پر یہ مسجد بنا دیتے، پھر عبادت شروع ہو جاتی، پھر سجدہ شروع ہو جاتا، پھر ان کی تصویریں بنا دیتے، تماثیل بنا دیتے۔ یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، اور آج تک وہی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی لوگ اپنے پیروں کے اور بزرگوں کے بڑے بڑے فوٹو اور بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کے پتھروں کے، لکڑی کے، پلاسٹک کے، چاندی کے، سونے کے، پیتل کے، تو یہ اگر انہوں نے ان کا سونے چاندی کی عبادت کرنی تھی ڈھیر رکھ لیتے، آگے اس کی باتیں کر۔ یہ شکل بنانا، ہاتھ بنانے، آنکھیں بنانی دلیل ہے کہ کسی کی یہ تصویر بناتے ہیں۔ اصل عبادت یہ ان رجال صالحین کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین بڑا ظالم ہے، اولیاء اللہ کو زندگی میں لوگوں کو مخالف بنا کے تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور جب اللہ کے ولی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ سجدے کروا کے ان کو روحانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا ان کا دشمن ہے کہ زندگی میں بھی دشمن ہے اور موت کے بعد بھی دشمن ہے، ہر لحاظ سے یہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ عبادت کی ابتدا کی اور صالحین کے نام سے تصویریں بنائیں، تاکہ قال فلما طال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور۔ اب جب زمانہ گزر گیا تو پھر تصویر کے بجائے باقاعدہ تمثیل آ گئی، بت آ گئے ان کی شکل کے۔
अला तिल्क सुवर फलम्मा तबाद ज़मान अबदू तिल्क असनाम वसम्मुहा बिअस्माइ उलाइक अस्सालिहीन। जब और जमाना गुजर गया, एक और नस्ल पैदा हो गई, तो उन्होंने फिर उनकी ही इबादत करनी शुरू की और उन बुतों के नाम भी उन पे रखे जो सालिहीन फौत हो चुके थे, जैसे वद्दन व सवान व यहूस व यहूक व नसरा, ये सब साले लोग थे, लेकिन अब ये उन्हीं के नाम पे बुतों की इबादत कर रहे थे। फलम्मा तफाकमल अम्रु बासल्लाहु सुब्हानहु व तआला व लहुल हम्दु वल मिन्ना रसूलहु नूहन अलैहिस्सलाम। जब ये मामला शिद्दत पकड़ गया, बुत परस्ती आम हो गई, तो अल्लाह ताला ने एहसान फरमाते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत नूह को हुक्म दिया कि इनको दावत दे। फअमरहुम बिइबादतिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह। अब नूह अलैहिस्सलाम ने उन सबको दावत दी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, वो वाहिद है, वो अहद है, वो समद है, सिर्फ उसी की इबादत करें। तो इसलिए कुरान पाक क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम ऐ मिन अज़ाब यौमिल क़ियामह लाकीतुमुल्लाह व अंतुम मुशरिकून बिही। आपने फरमाया मैं डरता हूं कि अगर तुम शिर्क की हालत में मर गए और शिर्क की हालत में अल्लाह के सामने क़ियामत में पेश हुए तो तुम्हें सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा। क़ाल मलअ मिन क़ौमिही अल जमहूर वस्सादत वल क़ादत वल कुबरा मिनहुम, लेकिन उनके जो बड़े थे, जो सरदार थे, उन सब ने क्या जवाब दिया? इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। उन्होंने कहा नूह अलैहिस्सलाम, हम तो ये समझते हैं कि आप खुली गुमराही में पड़े हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद के दीन को गलत कहते हैं, इन सालिहीन के नाम पे इबादत करने को गलत कहते हैं और तमाम आलिया को बातिल कह के सिर्फ एक इलाह की दावत देते हैं। ये तो बिल्कुल मालूम होता है कि आप तो किसी खता में पड़ गए। ऐसी दावत गई इला तरकीबात हादिहिल अस्नाम अल्लती वजदना अलैहा आबाना, कि इनकी इबादत, इन बुतों की इबादत जिस पे हमने अपने बाप दादे को पाया है। याद रखें कि जाहिलों के पास, मुशरिकों के पास कोई दलील नहीं होती, बस यही होता है कि इन्ना वजदना आबाना, हमने अपने बाप दादे को इसी तरीके पे पाया है और कोई दलील नहीं कि वो ऐसा करते थे लिहाजा हम भी वैसा कर रहे हैं। इन्ना फरमान वहाकदा हारुल फुज्जार इन्नमा यरौनल अबरार फी ज़लालतिन। और आजकल भी इसी तरह फुज्जार जो हैं, नाहंजार जो हैं, वो भी उनकी भी यही आदत है कि वो सालिहीन की मुखालफत करते हैं और समझते हैं कि ये लोग उल्टा गुमराही में हैं। वइज़ा राअहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। जब वो इन ईमान वालों को, इन मुसलमानों को, इन सालिहीन को देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये बेचारे भटके हुए हैं जी, कि बाप दादे को दीन को छोड़ के यहाँ खड़े हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। और काफिर मोमिनों को कहते थे कि अगर इस्लाम, अगर तुम्हारा दीन खैर होता तो आप हमसे पहले तो इस्लाम ना, सबसे पहले हम होते। देखें हम पर अल्लाह राज़ी है, हमें उसने इतना नवाजा है। और कहते ये तो झूठ है, जैसे पुरानी बात है चली आ रही है। इज़ा ग़ैर ज़ालिका मिनल आयाति क़ाल या क़ौम लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौम मैं किसी गुमराही में नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के रसूल तो मासूम होते हैं, वो हर किस्म की गुमराही और गुनाहों से पाक होते हैं। मैं कोई गुमराह हूँ,
ولكن انا رسول من رب العالمین رب كل شيء ومليكه، میں تو اس رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون، وهذا شأن الرسول ان يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله۔ اور میں تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جو مجھے علم ملا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ رسول کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا، فصیح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ لا یدرکم احد من خلق اللہ بہذہ صفات کما جاء فی صحیح مسلم، اور اللہ کے باقی بندوں میں وہ صفات نہیں ہوتی جو رسول میں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت رسول قال اصحابی یوم عرفہ فہم او قوما كانوا اکثر جمعا وهم اوفر ما كانوا اکثر جمعا۔ حضور پاک نے حجۃ الوداع میں انتم قائلون، تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ سب صحابہ نے کہا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پورا پورا دین پہنچا دیا ہے، اور آپ نے امانت ادا کر دی ہے، اور آپ نے نصیحت کی انتہا فرما دی ہے۔ وجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد۔ حضور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے پھر اس کو گراتے کہتے اللہ گواہ ہو جائیں، گواہ ہو جائے کہ میں نے ان کو آپ کا دین جو ہے پہنچا دیا ہے، آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے حق کے رسالت جو ہے وہ ادا کر لیا ہے۔ تو سب نے گواہی دی کہ آپ نے واقعی، اسی لیے یہ بات علماء کہتے ہیں کہ آدمی جب مدینے پاک میں سلام پڑھے تو اس وقت یہ بھی کہے کہ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ وعبدت ربک حتی یأتیک الیقین۔ تو یہ بھی پڑھے تو اس کی یہ گواہی جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ جو انسان مکہ مدینہ میں آنے کے بعد ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہیں، کسی مسلمان کو اور خاص طور پہ ائمہ دین کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے جب تم کسی کو کافر کہتے ہو اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ تمہاری طرف وہ کفر لوٹ کے آتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ سب لوگ جو ہیں وہ حرمین الشریفین کا بھی اور ائمہ علماء کا بھی احترام کریں۔ الحمدللہ یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں، صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں، اور صحیح معنی میں یہ سب حضور پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ تمام ائمہ جو ہیں فقہی مسائل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف نماز، اصل وجہ یہ نہیں ہے میرا عزیز
میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ کوئی مشرک حرم میں نہ آئے، تو جس میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں نا اس کی سزا ملتی ہے کہ وہ جماعت سے معلوم ہو جاتا ہے۔